بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس سبق کے اندر نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاندانی وجاہت کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کو شرافت، نجابت، شجاعت اور سخاوت، عدالت اور بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا، اور آقا کریم علیہ السلام کے خاندانی شرافت کا عالم یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے، یعنی وہ لوگ جو ابھی دامن اسلام کے ساتھ وابستہ نہیں ہوئے تھے، وہ بھی آقا کریم علیہ السلام کو ذو نسب کہتے تھے۔ جناب ابو سفیان جو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے اوپر ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے اور توحید و رسالت کا انہوں نے اقرار نہیں کیا تھا، لیکن روم کے اندر جب ہرقل بادشاہ کے سامنے وہ وہاں پہ حاضر ہوئے تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب اوصاف بیان کیے تو ان میں سے اس بات کا انہوں نے بھی اقرار کیا ہوا فینا ذو نسب، کہ وہ ہمارے درمیان عالی خاندان والے ہیں اور وہ نسب اور حسب کے اعتبار سے بہت اونچے ہیں۔ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام کے تعلق سے اور حضور علیہ السلام کے مشن کے تعلق سے شروع میں جب وہ دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہوئے تھے تو بہت زیادہ انہوں نے ہر مقام پہ انہوں نے مخالفت کی تھی، لیکن آقا کریم علیہ السلام کے نسب کے اوپر وہ طعن و تشنیع نہیں کر سکے۔ اور اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ بنایا اور کنانہ میں سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ یعنی اس سے بھی پتہ چلا کہ آقا کریم علیہ السلام کا جو نسب ہے وہ کتنا عالی ہے، اور پھر یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ لہ النسب العالی فلیس کمثلہ حسیب نصیب منعم متکرم، کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان اس قدر بلند ہے کہ کوئی بھی حسب اور نسب والا اور نعمت و بزرگی والا نبی پاک علیہ السلام کے مثل نہیں ہو سکتا۔ آقا کریم علیہ السلام کرشی ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کے اجداد میں ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہاشم ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کے یہ پردادا ہیں جناب ہاشم، اور بڑی شان و شوکت اور عظمت والے ہیں، اور ہاشم کا مطلب ہوتا ہے روٹیوں کا چورا کرنے والا۔ یعنی جس وقت مکہ معظمہ کے اندر بہت شدید قسم کی قحط سالی آ گئی اور لوگوں کو کھانے پینے کے لیے کوئی چیز میسر نہ تھی تو ملک شام تشریف لے گئے، اور وہاں سے جا کر کے خشک روٹیاں انہوں نے خریدیں، اور خشک روٹیاں خرید کر کے پھر اونٹ کے گوشت کے اندر ان کا سرید بنا کر کے اور ان کا چورا بنا کر کے جتنے حجاج کرام تھے سب کو وہ کھانا کھلاتے تھے اور پیٹ بھر کر کے کھانا کھلاتے تھے۔ اس بنیاد پہ ان کو ہاشم کہا گیا، اور وہ خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے، اور پھر ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہ خانہ کعبہ کے متولی ہوئے، اور اس طریقے سے یہ سلسلہ بڑھا، اور وہ غار ہرا کے اندر ایک طویل مدت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے ماہ رمضان میں، اس سے ہٹ کر کے بھی وہاں عبادت و ریاضت کے اندر وہ مشغول رہا کرتے تھے، اور ان کا جو لقب ہے وہ ہے مطعم الطیر، یعنی وہ پرندوں کو وہ کھانا کھلاتے تھے۔ اور اس طریقے سے یعنی سخاوت نبی پاک علیہ السلام کے خاندان میں، شرافت و نجابت حضور علیہ السلام کے خاندان میں، اور بہادری نبی پاک علیہ السلام کے خاندان میں، اور اس طریقے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی ولادت سے 55 دن سے پہلے، یعنی آقا کریم علیہ السلام دنیا میں ابھی تشریف نہیں لائے تھے، تو آپ کی پیدائش سے 55 دن پہلے واقع یہ ہوا کہ یمن کا ایک گورنر تھا اور پھر بعد میں وہ بادشاہ بھی ہوا، اس کا نام ابرہہ تھا۔ اس نے آپ نے دارالسلطنت صنعاء کے اندر کیا کیا کہ ایک بہت بڑی بلڈنگ بنائی اور اس کے بعد اس کا طواف بھی شروع کروایا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ ہمارا جو علاقہ ہے اس سارے علاقے کے اندر اس کی جس طریقے سے شہر مکہ کے اندر خانہ کعبہ کی عظمت بھی ہے، جلال بھی ہے، شان بھی ہے، اسی طریقے سے اس بلڈنگ پہ بھی ہو، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ تو پھر اس نے کہ پھر ایک شخص کو غصہ آیا اور اس نے بولو براز جا کر کے کر دیا اس بلڈنگ کے اندر۔ اس کو بڑا غصہ آیا اور غصہ آ کر کے تیش کے اندر اس نے یہ کیا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو شہر آپ کا شہر مکہ ہے تو اس کے اندر اس نے چڑھائی کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، ہاتھیوں کو، اونٹوں کو، اور ایک بہت بڑی فوج لے کر کے آیا، اور یہ منی اور مزدلفہ کے درمیان وادی
وادی محضر کے اندر آ کر کے یہ وہاں پہ بیٹھ گئے، اور اس کے بعد وہاں سے اس نے چڑھائی کرنے کے بارے میں سوچا۔ حضرت عبد المطلب کے کچھ اونٹ لے کر کے چلے گئے تھے، ان کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی، پھر واپس وہ تشریف لائے، اور واپس تشریف لانے کے بعد جب اس نے حملہ کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل کا لشکر بھیج دیا، جو قرآن حکیم کے اندر سورہ فیل کے اندر اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، کہ اے میرے محبوب آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا اور ان کو کس طریقے سے تباہ و برباد کر ڈالا، کہ چھوٹے چھوٹے جو پرندے تھے ان کی ٹکڑیاں اور ان کی ایک فوج بھیجی اور انہیں کنکر کے پتھر سے مارے تو انہیں چبائے ہوئے بھس جیسا بنا دیا، بالکل یعنی کاٹ کر کے ان کو رکھ دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عظیم ترین کرم تھا کہ آقا کریم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے خانہ کعبہ کے تعلق سے جس بندے نے گستاخی کرنے کی کوشش کی اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور پھر حضرت عبد المطلب کے بعد حضرت عبداللہ جو نبی پاک علیہ السلام کے والد بزرگوار ہیں، پھر وہ بھی نہایت خوبصورت بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت شان اور عظمت ان کو عطا فرمائی تھی، ان کے گھر نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آج کے درس کے اندر مجھے ایک بات کے اوپر عرض کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے والدین اور والدین یعنی آقا کریم علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہاں سے لے کر کے حضرت آدم علیہ السلام تک اس پورے نسب کے اندر ایک بھی کافر و مرتد اور مشرک بالکل نہیں ہے، یہ سارے کے سارے مومن اور یہ سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ اب اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، کچھ علماء متقدمین نے کچھ اس تعلق سے گفتگو کی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے والدین کے تعلق سے، لیکن جو علماء متاخرین ہیں اور بالخصوص ان میں جو ہیں سند المحققین حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت علامہ ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام قرطبی رحمہ اللہ، حافظ الشام ابن ناصر الدین و حافظ شمس الدین دمشقی رحمہ اللہ و قاضی ابو بکر ابن العربی مالکی رحمہ اللہ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور صاحب الاقلیل مولانا عبدالحق مہاجر مدنی رحمہ اللہ، یعنی یہ جتنے بزرگان دین ہیں ان سب نے اپنی تحقیقات کے ذریعے یہ ثابت کیا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین اور یہاں سے لے کر کے حضرت آدم تک جتنا سلسلہ نسب ہے یہ کہ سارے مومن بھی ہیں اور مواحد بھی ہیں۔ میں اشاعت اللمات کی ایک عبارت آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس سے پتہ لگتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے والدین موحد بھی ہیں، مومن بھی ہیں اور جنتی بھی ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کو مومن نہ ماننا یہ علماء متقدمین کا مسلک ہے، لیکن علماء متاخرین نے تحقیق کے ساتھ اس مسلک کو ثابت کیا ہے کہ حضور کے والدین بلکہ حضور کے تمام آبا و اجداد حضرت آدم علیہ السلام تک سب کے سب مومن ہیں، اور ان حضرات کے ایمان کو ثابت کرنے میں علماء متاخرین کے 3 طریقے ہیں۔ اول یہ کہ حضور کے والدین اور آبا و اجداد سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، حضور دین پر تھے لہذا مومن ہوئے۔ دوم یہ کہ یہ تمام حضرات حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے ہی ایسے زمانے وفات پا گئے جو زمانہ فطرت کہلاتا ہے، اور ان لوگوں تک حضور علیہ السلام کی دعوت ایمانی پہنچی ہی نہیں، لہذا ہرگز ان حضرات کو کافر نہیں کہا جا سکتا بلکہ ان لوگوں کو مومن ہی کہا جائے گا۔ سوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو زندہ فرما کر ان کی قبروں سے اٹھایا اور ان لوگوں نے کلمہ پڑھ کر حضور علیہ السلام کی تصدیق کی، اور حضور کے والدین کو زندہ کرنے کی حدیث اگرچہ بذات خود ضعیف ہے مگر اس کی سندیں اس قدر کثیر ہیں کہ یہ حدیث صحیح اور حسن کے درجے کو پہنچ گئی ہے، اور یہ وہ علم ہے جو علماء متقدمین پر پوشیدہ رہ گیا، جس کو حق تعالی نے علماء متاخرین پر منکشف فرمایا، اور اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے۔ اور شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلہ میں چند رسائل بھی تصنیف فرمائے۔
حضور سیدنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس تعلق سے مستقل ایک کتاب ہے، اور پھر حضرت اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے اور ان کے علاوہ بہت سے علماء کرام اور محققین اور مفسرین اور محدثین نے مستقل کتابیں لکھی، جن سے یہ ثابت ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والدین ہیں وہ جنتی بھی ہیں اور یہ سارے کے سارے مومن بھی ہیں۔ میں آپ سے یہ عرض کروں گا، جنت کے اندر جو جانور جائیں گے تو ان میں سے ایک وہ مچھلی بھی ہے جس کے پیٹ میں ایک عرصے تک حضرت یونس علیہ السلام رہے، یعنی جس وقت ان کو دریا میں ڈال دیا گیا تھا اور ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا تھا، پھر اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، وہ مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کی وجہ سے وہ جنت کے اندر جائے گی۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس پیٹ کے اندر آقا کریم علیہ السلام 9 مہینے تک رہے، کوئی آدمی سوچ سکتا ہے کہ وہ جہنم کے اندر جائیں گے؟ نبی پاک مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین بھی جنتی ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام کے والدین سے لے کر کے حضرت آدم علیہ السلام تک جتنا بھی یہ نسب ہے، دونوں طرف سے والدہ اور والد کی طرف سے، یہ سارے کے سارے مومن اور موحد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان بزرگوں کے ساتھ وابستہ رکھے اور آقا کریم علیہ السلام کی سیرت اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔